بیان کیا جاتا ہے کہ سمرقند کا ایک بادشاہ تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے بڑی حکومت دی تھی، اسے بڑی سلطنت دی تھی، اس کو حسن بھی دیا تھا، اس کو وجاہت بھی دی تھی، اس کو عزت بھی دی تھی، لیکن وہ دولت کے نشے میں اور سلطنت کے غرور اور گھمنڈ کے اندر گویا کہ وہ وقت کا فرعون بن گیا۔ نام کو تو وہ کلمہ پڑھتا تھا، نام کو تو وہ مسلمان تھا، نام کو تو وہ مسلمان کہلاتا تھا، لیکن وہ اس نے معاذ اللہ اپنی ہوا کو یعنی اپنے نفسانی خواہشات کو گویا کہ اپنا معبود بنا لیا تھا، اور اس کی طبیعت میں یہ تھا کہ وہ اپنے سپاہیوں کو، اپنے نمائندوں کو، اپنے چمچوں کو زمین کے اوپر جو اس کی سلطنت تھی وہ بکھیر کر کے رکھتا، اور اس کا حکم تھا کہ جہاں کہیں کوئی خوبصورت لڑکی نظر آئے اس کو اٹھا کر کے میرے محل میں لاؤ، اور ہر لڑکی کو وہ اپنے محل میں جب تک کہ ہوائے نفسانی پوری کرنی ہوتی، نفسانی خواہشات پوری کرنی ہوتی، وہ اس وقت تک اپنے پاس رکھتا، اور اس کے بعد پھر اٹھا کر کے اس کو زندان میں ڈال دیتا تھا۔ یعنی کہ اس کا معمول تھا، ایک دو نہیں، اس نے سینکڑوں لڑکیوں کو اسی طریقے سے زندان میں اور قید خانے میں ڈال رکھا تھا۔ اب سمرقند کے لوگ جب بھی اپن کے یہاں بیٹیاں جوان ہوتی تو اس کے خوف سے، بادشاہ کے خوف سے اپنے تہہ خانوں میں چھپا کر کے رکھا کرتے تھے اپنی بیٹیوں کو۔ سمرقند میں ایک وقت ایسا بھی آیا، سمرقند میں ایک وقت ایسا بھی گزرا کہ اسی سمرقند میں کبھی امام بخاری جیسے لوگ جو ہیں درس حدیث دیا کرتے تھے، اور حدیث کی محفل سجتی تھی تو ہزاروں لوگ وہاں حدیث کا درس حاصل کرنے آتے تھے۔ اور ایک وقت سمرقند میں ایسا بھی آیا، وقت کی اور حالات کی ستم ظریفیاں اور وقت کا پلٹا کھانا، کروٹیں بدلنا، کہ اسی سرزمین پر ایسا آوارہ عیاش اور اوباش بادشاہ بنام مسلم آیا کہ اس کے خوف سے لوگ اپنی بیٹیوں کو تہہ خانوں میں چھپا کر کے رکھتے تھے۔ لوگ جو چھپا کر رکھتے تھے وہ کامیاب ہوتے تھے، اور پھر بادشاہ کے گزرنے کا وقت آتا تو احتیاط کیا جاتا تھا، لیکن ایسا ہوا اب وہ نفس پرست، اس لیے کہ جس کے اندر گناہ کا جذبہ جڑ پکڑ جائے پھر وہ مذہب کو، مسلک کو، عزت کو، دین کو، دھرم کو پیٹ کے پیچھے پھینک دیتا ہے۔ وہ بھیس بدل کر اس نے گھومنا شروع کیا۔ سمرقند کے بادشاہ نے بھیس بدل کر، فقیروں کی طرح کپڑے پہن کر اس نے گلیوں میں گھومنا شروع کیا، تاکہ لوگ میرے خوف سے کہ بادشاہ کی سواری گزر رہی ہے، بادشاہ کے نمائندے گزر رہے ہیں تو تہہ خانوں میں لڑکیاں چھپا کر کے رکھتے ہیں، جب میں اکیلا بھیس بدل کر کے پھروں گا تو لوگ اپنی لڑکیاں تو نہ چھپا سکیں گے۔ ایک ایسی ہی شام تھی کہ بادشاہ فقیروں کے لباس میں، بادشاہ منگتوں کے لباس میں بھیس بدل کر کے ایک گلی سے گزر رہا تھا، اور ایک لڑکی جو ہے اس وقت اپنے دروازے کی کواڑ کو بند کر رہی تھی، دروازے کی زنجیر کو لگا رہی تھی، اور وہ لڑکی کیا تھی؟ اللہ اکبر! اس کے حسن کے مطابق اگر بیان کرنے کے لیے کسی کا دل چاہے تو وہ رئیس القلم علامہ ارشد القادری رحمت اللہ علیہ کے جملوں میں اس کو یوں کہہ سکتا تھا، وہ ایسی محجبین تھی، ایسا لگتا تھا جیسے آسمان کا چاند زمین پہ اتر آیا ہو، اس کے چہرے کی خوبصورتی ایسی تھی جیسے کسی نے چاندی کا گازا اس کے چہرے پہ مل دیا ہو، ایسی حسین و جمیل، یوں لگتا تھا کہ جیسے حسن کی ملکہ ابھی ابھی زمین پر اس نے قدم رنجانی کی ہے، ایسی خوبصورت۔ بادشاہ نے جیسے اس لڑکی کو دیکھا پاگل ہو گیا، اس کے دل پر بجلی سی گری، اور اس نے اس گھر کا نشان لگایا، اور گھر کا نشان لگا کر کے اس نے پھر ایک مرتبہ اس لڑکی کو اسی نگاہ سے دیکھا، اور پھر وہ وہاں سے چل دیا۔ جب وہ اپنے محل میں داخل ہوا، اس کا وزیر اور اس کے جو مخصوص چمچے تھے تو ان لوگوں نے جو ہے اس سے کہا، کیا ہوا بادشاہ سلامت، جہاں پناہ عالم پناہ، معاملہ کیا ہے؟ تو کہا، حیرت ہے، ہمارے شہر کے اندر سمرقند میں ایسی محجبین رہتی ہے، ایسی خوبصورت کہ میں نے کبھی نہیں دیکھی۔ میں نے اس لڑکی کو کیا دیکھا، میرے دل کا عالم زیر و زبر ہو گیا۔ وہ حسن کی ملکہ تو میرے حرم سرائے میں ہونا چاہیے، لیکن وہ کسی کے گھر کے اندر ہے۔
ایک کام کرو، جتنی جلدی ہو سکے مجھے راحت پہنچاؤ، مجھے آرام پہنچاؤ، اور وہ لڑکی کو میرے حرم میں داخل کرنے کی کوشش کرو۔ بات یہ ہوتی ہے جب کسی کے پاس طاقت آ جائے، اقتدار آ جائے، مال آ جائے، تو لوگ یہ نہیں دیکھتے کہ اللہ کی فرما برداری ہے یا اللہ کی نافرمانی ہے، لوگ مخلوق کو خوش کرنے کے لیے خالق کو ناراض کرنے لگتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا بادشاہوں کی چاپلوسیاں ہوتی ہے، سیاستدانوں کی چاپلوسیاں ہوتی ہے، مالداروں کی چاپلوسیاں ہوتی ہے۔ ایک جملہ یاد رکھنا، کسی مرد درویش، کسی مرد قلندر نے جملہ کہا تھا، مخلوق کو خوش کرنے کے لیے خالق کو کبھی ناراض نہ کرنا، اس لیے کہ خالق جس سے ناراض ہوتا ہے مخلوق اس سے کبھی راضی نہیں ہوتی۔ اس لیے مخلوق کو راضی کرنے والے اور خالق کو ناراض کرنے والے، ان کا حال یہ ہے وہ دنیا میں بھی نقصان اٹھاتے ہیں اور آخرت میں بھی نقصان اٹھاتے ہیں۔ جب اس کے وزیر کو پتا چلا کہ بادشاہ کو کوئی لڑکی پسند آ گئی، نشان لگا دیا گیا، تو وزیر نے کہا جہاں پناہ ہم تو آپ کے لیے ایک لڑکی کیا ہے، یہ مہجبین کیا ہے، یہ خوبصورت لڑکی کیا ہے، ہم تو آسمان کے تارے بھی اگر آپ توڑ کر لانے کا حکم دیں تو آپ کے قدموں کی راہ گزر بنا دیں آسمان کے تاروں کو۔ چاپلوسیوں کی اس نے حد کی اور اس نے کہا آپ بتائیں تو صحیح کہ آخر وہ مہجبین ہے کس پردے میں چھپی ہوئی۔ اس نے بتایا فلاں فلاں مقام پر فلاں فلاں علاقے میں نے اس کو گھر کا دروازہ بند کرتے دیکھا ہے، بس اتنا ہی تھا۔ ایسے میں جو ہے وہ بادشاہ کے کارندے اس کے دروازے پر پہنچے، دروازے پہ دستک ہوئی، دروازے پہ دستک ہونی تھی، دروازہ کھلا، ایک بوڑھا آدمی دروازہ کھولتا ہے اور اس کے بعد بادشاہ کے سپاہی کہتے ہیں ابھی اسی وقت آپ کو بادشاہ نے طلب کیا ہے اپنے محل میں اور اپنے دربار میں۔ اس کا پورا وجود کانپا، اس نے کہا ٹھیک ہے تم چلو، میں ابھی آیا۔ بادشاہ کا حکم تھا، بادشاہت تھی، بلایا گیا تھا۔ جیسے ہی وہ دروازہ بند کر کے اندر کی طرف آیا، چہرے کا رنگ فک ہو چکا تھا، چہرے کا رنگ اتر چکا تھا۔ خوبصورت سی مہجبین بھتیجی نے اپنے چچا سے پوچھا چچا آپ کا رنگ فک کیوں ہو گیا ہے، آپ کا رنگ کیوں اڑ گیا ہے؟ کہا بیٹی اس وقت بادشاہ نے مجھے اپنے دربار میں طلب کیا ہے۔ اس نے کہا ہائے اللہ یہ کیا ہو گیا؟ بادشاہوں کا طلب کرنا شر سے خالی نہیں ہوتا، لیکن چچا آپ اللہ اس کے رسول پہ بھروسہ کریں، جائیں اللہ خیر کا معاملہ کرے گا، میں آنے تک آپ کا انتظار کروں گی۔ اور بہادر جرأت مند بھتیجی نے دروازے تک اپنے چچا کو پہنچایا اور کہا اپنا خیال کرنا اور آپ جو ہے وہ بہت ہوشمندی کے ساتھ ہر سوال کا جواب دینا، میں آپ کو اللہ کے سپرد کرتی ہوں۔ بوڑھا جیسے ہی محل میں داخل ہوا کیا دیکھا، استقبال کے لیے لوگ قطار لگا کر کے کھڑے تھے۔ عجیب حال تھا، ایک غریب آدمی، ایک گمنام آدمی، اور اس کے لیے اتنا اعزاز، اتنا اکرام، اس طریقے سے خسروانہ انداز۔ اور پھر جیسے ہی وہ بوڑھا اندر داخل ہوا اس کو ایک سونے کے تخت پر بٹھا دیا گیا۔ حیرت میں وہ ڈوبا جا رہا تھا کہ میں گمنام سا انسان ہوں، سمرقند میرا وطن نہیں، میں خراسان کا رہنے والا ہوں، سمرقند میں مجھے کوئی پہچانتا نہیں، بڑھاپے کی وجہ سے کوئی کاروبار کر نہیں سکتا، اس لیے میں غربت اور گمنامی کی زندگی میں جی رہا ہوں، میرے ساتھ یہ انداز کیوں ہو رہا ہے؟ بہرحال حیرت و استجاب میں وہ ڈوبتا ہی جا رہا تھا کہ ایسے میں وزیر کی زبان کو جنبش ہوتی ہے اور وزیر کہتا ہے کہ آپ کا تقدیر کا ستارہ اوج ثریا پر ہے، آپ کے تقدیر کا ستارہ بہت بلند ہے، اور بادشاہ سلامت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ آپ کی بھتیجی کو سمرقند کی ملکہ بنایا جائے۔ آپ کی یہ خوبصورت بھتیجی کسی غریب کے جھوپڑے میں رہنے کی بجائے یہ سمرقند کے بادشاہ کے محل کی زینت بنے گی اور وہ یہاں رہے گی۔ جیسی بوڑھے نے یہ سنا، سننے کے بعد اس کے کلیجے پہ بجلی گری، اس لیے کہ شریف لوگ محل نہیں دیکھا کرتے، بیٹیوں کے لیے شریف رشتے دیکھا کرتے ہیں۔ اس کے کلیجے پہ بجلی کا گرنا تھا، ہونٹ کانپ گئے، آواز رندھیا گئی، آواز حلق میں پھنس گئی، اور ہمت کرتے ہوئے اپنے پورے وجود کو سنبھالتے ہوئے اس بوڑھے نے کہا بادشاہ سلامت آپ کے جو انعامات احسانات ہم جیسے غریبوں کے ساتھ ہے، اس بوجھ تلے ہماری گردن ہمیشہ جھکی رہے گی،
آپ نے ہمیں اس قابل سمجھا، یہ ہمارے لیے اعزاز کی بات ہے، فخر کی بات ہے، لیکن میرا فیصلہ یہ ہے کیونکہ اسلام نے حق دیا ہے کون اپنی بیٹی کس کے ساتھ دے اور کس کے ساتھ نہ دے، یہ حق ہر ولی کو ہے، ہر ولی کو ہے۔ اس لیے میں یہ فیصلہ کرتا ہوں کہ میں اپنی بھتیجی کا رشتہ آپ کے ساتھ نہیں کر سکتا۔ اتنا سننا تھا کہ وزیر کی آنکھوں سے چنگاریاں نکلنے لگی۔ کہتے ہیں کہ چائے سے زیادہ پیالیاں گرم ہوتی ہے، اس کی آنکھوں سے چنگاریاں نکلنے لگی، بادشاہ کے ماتھے پہ شکن آ گیا، اور پھر وزیر نے کہا اگر سیدھے سے اپنی بھتیجی کو دلہن بنا کر سمرقند کے محل میں نہ بھیجو گے تو ہم پھر اس کو اٹھا کر کے لائیں گے اور پھر راتوں رات ہم بادشاہ کے حرم میں داخل کر لیں گے۔ حالات کی نزاکت کو سامنے رکھتے ہوئے بوڑھے نے کہا وزیر میں نے جو کچھ کہا وہ میرے ضمیر کی آواز تھی، لیکن اگر آپ لوگ بضد ہیں تو پھر میں اپنی بھتیجی کو دلہن بنانے کے لیے تیار ہوں اور بادشاہ کے نکاح میں دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن اغوا نہ کیا جائے، عزت سے میرے گھر سے میری بھتیجی کی ڈولی اٹھے گی۔ یہ کہہ کر وہ اٹھ کر کے نکل آیا۔ وزیر کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا، بادشاہ کے ماتھے کا شکن ختم ہو گیا۔ جیسے گھر آیا اب حالات ایسے تھے یوں لگتا تھا جیسے اس بوڑھے کے وجود سے کسی نے مکمل خون نچوڑ لیا ہو۔ بھتیجی نے چچا کے قدموں کی آہٹ سنی اور آہٹ سننے کے بعد فوراً دروازہ کھول دیا، چچا کو آتے دیکھا۔ چچا کیا بات تھی؟ انہوں نے پوری داستان کہہ سنائی۔ بھتیجی نے کہا چچا آپ اگر وعدہ کر چکے ہیں تو میں آپ کی خوشی کے لیے زندہ درگور ہونے کے لیے تیار ہوں، ایک بادشاہ سے شادی کی کیا بات ہے؟ اور پھر اس کے بعد اس نے کہا آپ مدینے کے تاجدار کو یاد کریں، اللہ سے مدد طلب کریں اور میرے لیے فوری طور پر جو مہلت انہوں نے دی ہے اس کے مطابق نکاح اور شادی کا انتظام کریں۔ شادی کی تیاریاں زوروں پہ تھی، شادی ہونے کا دن آیا اور پھر اس کے بعد پورا سمرقند سج گیا، پالکی میں دلہن کو سوار کر دیا گیا۔ پالکی کیا اٹھ رہی تھی، ایسا لگتا تھا جیسے زندہ بیٹی کا جنازہ اٹھ رہا ہو، اور حالت غیر تھی، لیکن چلتے چلتے اس بچی نے اپنے چچا سے کہا تھا چچا انتظار کرنا، اس لیے کہ میرا اللہ عدل والا ہے، وہ ہمیں بہت جلدی ملائے گا۔ ظلم کا انجام بہت دن تک کے وہ ظلم اپنے انتہا کو پہنچتا ہے اور اس کے بعد پھر وہ ختم ہو جاتا ہے۔ اتنے پرعزم لہجے میں وہ بیٹی اپنے چچا سے بات کر رہی تھی، بالآخر ڈولی وہاں پہنچ گئی۔ ڈولی کا پہنچنا تھا، پھر بادشاہ سرمستیوں میں مصروف ہو گیا، اور پھر حالات یہ تھے ایسا لگتا تھا کہ جیسے اللہ اکبر اتنی خوبصورت وہ مہجبین تھی۔ شادی کی پہلی رات میں جب حجرہ عروسی کے اندر اس خاتون کو، اس نوخیز لڑکی کو، دوشیزہ کو پیش کیا گیا، بادشاہ نے اپنا قیمتی تاج اتار کے اس کے سر پہ رکھا، ایسا لگتا تھا کہ جیسے بادشاہ کے محل میں کوئی چاند اتر آیا ہو، یوں لگتا تھا جیسے لالا کے پھول نے ابھی کسی تالاب کے اندر وہ کھلنے کا ارادہ کیا ہو، یا یوں لگتا تھا جیسے چاندنی رات کے اندر اللہ اکبر کوئی گلاب کھلایا ہو۔ یہ کیفیت تھی، ایک عجیب حسن کا معاملہ تھا، ایک عجیب خوبصورتی کا معاملہ تھا۔ بادشاہ نے اس کو دلہن بنا کر کے رکھا، بڑی سرمستیاں کی، بڑے عیش کیے، بڑی عیاشیاں کی۔ وہ لڑکی خوش تو نہ تھی، اس لیے کہ اس کی خوشی سے وہ شادی نہیں ہوئی تھی، اس کی خوشی سے وہ نکاح نہیں ہوا تھا۔ وہ روزانہ راتوں کو روتی تھی، فریاد کرتی تھی۔ وجہ یہ تھی کہ وہ اپنے علم و یقین کے اعتبار سے ایک باپ کی یتیم بیٹی تھی، ماں بھی انتقال کر چکی تھی اور اس کے علم و یقین کے اعتبار سے اس کا باپ بھی انتقال کر چکا تھا، اور پھر وہ چچا کے ساتھ سمرقند میں رہتی تھی اور وہ روزانہ رو رو کر کے راتوں کو دعائیں کرتی تھی، اللہ نجات کی کوئی راہیں پیدا فرما، اللہ نجات کا کوئی انتظام فرما۔ ایسے میں 6 مہینے گزرنے کو آئے تھے، 6 مہینے گزرنے لگے تھے۔ بادشاہ کا حال یہ تھا کہ ایک لمحہ بھی اس کے بغیر نہیں رہتا، ہر وقت اسے ساتھ رکھتا، تخت پہ ساتھ بٹھاتا، اس کی ہر خواہش کا احترام کرتا، حالانکہ وہ کوئی خواہش کرتی بھی نہ تھی، اس لیے کہ وہ بجھی بجھی رہتی تھی، لیکن بادشاہ کا حال ایسے تھا جیسے بھورا کلیوں کے بغیر نہیں رہتا،
जैसे तितलियां बागों के बगैर नहीं रहती, जैसे फूल के बगैर खुशबू का तसव्वुर नहीं होता, जैसे मछली को पानी के बगैर नहीं रखा जा सकता था, यही हाल बादशाह का था। मिसाल दी जाती थी, बादशाह कितना बीवी से प्यार करता है, मोहब्बत करता है, लेकिन जैसे ही 6 महीने आए, अब वो मोहब्बतें, वो सरमस्तियां, वो मोहब्बतों की अंगड़ाइयां, वो मोहब्बतों का बागपन धीरे धीरे रुखसत होने लगा। ऐसा लगा जैसे चांदनी रातें जो है वो अल्लाह अकबर गहनाती जा रही है। ऐसा लगता था जैसे सूरज की किरणों को किसी ने गहन की तरफ मोड़ दिया है। ऐसा लगता था जैसे गुलिस्तां की बहारों को किसी ने खिजा की तरफ मोड़ दिया है। अब न वो मोहब्बत है, न वो प्यार है, न वो उल्फत है। एक दिन बात सामने आई, आज बादशाह कुछ दिन के लिए शिकार के लिए रवाना होंगे। ऐसे में एक कनीज आती है और आने के बाद उस 6 महीने की नई नवेली दुल्हन के सामने एक बात रखती है, बीबी जी, मैं देखती हूँ कि आप रातों को इबादत करती है, आप तहज्जुद पढ़ती है, आप दुआएं मांगती है, रोते रोते आपके आंसू पोंछते पोंछते आपका आंचल भीग जाता है। आपके तकवा, आपकी परहेजगारी और आपकी खुदा रसीदी की बुनियाद पर पूरा महल आपका मोतकीद हो गया है। एक आपके एतिकाद की बुनियाद पर मैं महल का एक राज सरबस्ता आप पर खोलना चाहती हूँ। मैं बादशाह की बड़ी चहीती कनीज हूँ और ये बात महल में मेरे सिवा किसी को नहीं पता है। आप जानती हैं कि आपसे पहले भी बादशाह की बीबियां हुई है, लेकिन उनका अंजाम क्या हुआ आपको पता है? जब भी बादशाह का दिल भर जाता है तो वो उनको जिंदान में डाल देता है। एक तहखाना है, जिंदान है, कैद खाना है, वहां पर उनको डाल दिया जाता है। उसके बाद कभी वो बाहर नहीं आती। फिर उसके बाद किसी नई लड़की का इंतजाम होता है। मगर चूंकि आप बहुत मुत्तकी है, परहेजगार है, पारसा है, मेरा दिल चाहता है कि आप एक मर्तबा जिंदान की सैर करें, आप उस कैद खाने की सैर करें। और चूंकि जिंदान में मेरा आना जाना है, कैद खाने में मेरा आना जाना है, तो वहां एक लड़की है जो आपकी हमशक्ल है और उसने जब से सुना है कि आप आई हैं इस महल के अंदर, तो वो आपको याद करती है, आपके लिए रोती है, आपके लिए आओ फुगा करती है। पता नहीं कैसे उसको पता चला और उससे आपका रिश्ता क्या है। बीबी, आप जिंदान की सैर करना पसंद करेगी? उसने कहा, अगर मैं किसी के दुख का मदावा कर सकूं तो इंसान के दुखों में काम आना, इससे बढ़कर क्या इबादत हो सकती है। मैं बिल्कुल जिंदान की सैर के लिए तैयार हूं। उसने कहा, बादशाह सलामत, आलम पना शिकार के लिए जाने वाले हैं, इसका फायदा उठाकर मैं निस्फ शब के बाद आपको जिंदान की सैर कराने के लिए ले जाऊंगी। और उसके बाद उसकी बातों में वो आ गई, उसका दिल उस तरफ खींचने लगा, उसके दिल से खौफ उठने लगी कि इतनी सारी लड़कियां, इतनी सारी औरतें एक जिंदान में बेकसूर कैद हैं, तहखाने के अंदर बंद है, उनके साथ ये जुल्म है कि मैं उनको छुड़ा सकती हूँ, मैं उनके लिए कुछ कर सकती हूँ। उसको ये जोम था, उसको ये ख्याल था कि बादशाह मेरी बात न काटेगा, न टालेगा, हो सकता है मैं किसी का मदावा कर सकूं। लेकिन शायद वो बेचारी नहीं जानती थी, हवस परस्त लोग किसी के नहीं होते, हवस परस्त लोग किसी के साथ वफा नहीं कर सकते। वो मोहब्बत के जाल में तो बहुतों को फांसते हैं, लेकिन उनके पास असलन मोहब्बत नहीं होती, प्यार नहीं होता। बिलाखिर लोग जो सीधे होते हैं, मोमिन होते हैं, ईमान वाले होते हैं, मुत्तकी होते हैं, उनकी तबीयत में सादगी फितरतन मौजूद होती है। वो लड़की, वो नई नवेली दुल्हन जिंदान की सैर के लिए तैयार हो गई। रात का इंतजार होने लगा। इसने तहज्जुद की नमाज अदा की और कनीज का इंतजार करने लगी। कनीज आई और चुपके से हाथ में मशअल लिया और जिंदान की सैर के लिए रवाना हो गई। जैसे ही टेढ़े तिरछे रास्तों से और अंधेरे रास्तों से जिंदान के जीने अंदर तहखाने की तरफ वो उतरने लगी, चलते चलते एक मकाम आया। कनीज ने कहा, बीबी, यहाँ पर पहरेदार खड़े हैं और वो मर्द हैं, मुझे ऐसा लगता है कि किसी नामहरम की नजर आपके चेहरे पर नहीं पड़ना चाहिए। अगर उनकी नजर पड़ गई, ये आपके तकवे के खिलाफ होगा। आप नकाब डाल लें और आप मेरे कंधे पे हाथ रखें और फिर मेरे साथ चलें। मैं आपको जिंदान के अंदर पहुंचाने के बाद, और जब वो गुजर जाएंगे सिपाही, तो मैं चूंकि आती जाती हूँ, कनीज हूँ, मेरे लिए पर्दे का कोई मामला नहीं है, लेकिन आप मलका हैं, इस
پوری سلطنت کی اور حکومت کی اور بڑی متقیہ اور پرہیزگار بھی ہیں آپ، اس لیے آپ کو ایسا کرنا چاہیے۔ اس نے کہا بہت اچھا۔ اس نے چہرے پر نقاب کیا ڈالا، آنکھوں پر بھی گویا کہ پردہ ڈال دیا، کنیز کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کر اس کے سہارے سے وہ چلنے لگی۔ خدا معلوم وہ کہاں جا رہے تھے، کسے پتا تھا کہ وہ کس طرف سفر کر رہے تھے۔ بالآخر ایک دستک ہوئی اور اس کے بعد دروازہ کھلنے کی آواز آئی، اور پھر اس کے بعد اس نے زندان کے اندر قدم رکھا۔ قدم رکھنے کے بعد کہا بی بی اپنے چہرے سے نقاب ہٹا دے۔ اس نے چہرے سے نقاب ہٹایا، اندھیرا تھا، تاریکی تھی، مشعل جل رہی تھی، دور دور ایک ایک کمرے تھے اور ایک لمبا سلسلہ تہ در تہ بنا ہوا تھا دریوں کے اعتبار سے۔ ایسے عالم کے اندر جیسی وہ اندر کی طرف داخل ہوئی، اندر کی طرف داخل ہونے کے بعد وہاں پر عورتیں بیٹھی ہوئی تھی، مغموم سوگواری کے عالم میں، رو رہی تھی، بلبلا رہی تھی، سسکیاں لے رہی تھی، کچھ اپنے انداز میں تھی کیونکہ وہ قید خانہ تھا۔ اللہ کسی کو قید خانہ نہ دکھائے، اللہ کسی کو زندان نہ دکھائے۔ جیسے اس نے قدم رکھا، ایک ادھیڑ عمر کی عورت اٹھ کر کے کھڑی ہوئی، اس کے ساتھ دوسری عورتیں بھی جو بہت ساری اس زندان کے اندر موجود تھی، وہ سب کے سب اٹھ کر کے کھڑی ہوئی، اور کھڑی ہونے کے بعد انہوں نے کہا آپ کو محل میں آئے ہوئے کیا 6 مہینے ہو گئے؟ آپ کو محل میں آئے ہوئے 6 مہینے ہو گئے؟ تو اس ادھیڑ عمر کی عورت سے ملکہ نے پوچھا تمہیں کیسے پتا چلا کہ مجھے محل میں آئے 6 مہینے ہو گئے؟ کہا کہ جب کسی کو محل میں آئے 6 مہینے ہو جاتے ہیں تو اس وقت اس کو اس زندان میں لا کر کے ڈال دیا جاتا ہے۔ اس نے کہا مگر میں تو ملکہ ہوں اور میں زندان کی سیر کے لیے آئی ہوں، اور میں تمہاری مدد کے لیے آئی ہوں، میں تمہاری بپتا سننے کے لیے آئی ہوں، میں تمہارے حالات جاننے کے لیے آئی ہوں تاکہ میں تمہاری مدد کا انتظام کر سکوں۔ مجھے یہاں ایک کنیز نے لائی ہے، وہ میرے تقوی پر، میری پرہیزگاری پر بڑی عقیدت مند ہو گئی تھی۔ کہا وہ حرافہ، وہ ظالم سب کے ساتھ ایسے ہی کرتی ہے اور سب کو اسی طرح ورگلا کے لاتی ہے، اور جیسے ہی وہ خاتون زندان میں قدم رکھتی ہے وہ غائب ہو جاتی ہے۔ بس جیسے یہ سنا کہ وہ غائب ہو جاتی ہے، اس نے پیچھے مڑ کر کے دیکھا، زندان کا دروازہ بند ہو چکا تھا اور وہ کنیز بھی وہاں سے غائب ہو چکی تھی۔ انجام کی پرواہ کرتے ہوئے اس کی تو چیخ نکل گئی، اور اس نے سوچا کہ میرے ساتھ یہ ہوا، ملکہ بنا کر میرے ساتھ یہ ہوا، میں نے سوچا بھی نہیں تھا میرے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ ہوا۔ اس نے چیخ ماری، زمین پہ گری، بے ہوش ہو گئی، اس کو ہوش نہ رہا، بے ہوش ہو گئی۔ زندان کی قیدی عورتوں نے اس کے چہرے پہ پانی چھڑکا، پانی چھڑکنے کے بعد اس سے کہا ملکہ بی بی جان نہ کھپاؤ، اب تمہارا مقدر یہی زندان ہے، تم سے پہلے ہمارے ساتھ بھی ایسا ہی تھا، دیکھو ہمارا حسن، ہماری خوبصورتی، ہماری رعنائیاں نچوڑ لی گئی اور لا کر کے زندان میں رکھ دیا گیا۔ آپ کو 6 مہینے ہو گئے، آپ کو بھی زندان تک پہنچا دیا گیا، اور اب کسی دوسری کا انتظام کیا جا چکا ہوگا۔ ہوس پرست بادشاہ اور نفس پرست بادشاہ کا معمول یہی ہے کہ وہ 6 مہینے سے زیادہ کسی کو اپنے ساتھ نہیں رکھتا۔ بی بی دکھ نہ کرو، غم نہ کرو، اسی زندان میں اب ہمارے ساتھ تم نے اپنی زندگی کو گزارنا ہے۔ سب اپنے اپنے حالات شیئر کر رہے تھے، بتا رہے تھے۔ ایسے میں پھر اسی ادھیڑ عمر کی خاتون نے کہا بی بی اگر آپ چاہیں تو میں آپ کو زندان کی سیر کرا کے لاؤں، یہاں کتنی خواتین ہیں ان کے حالات آپ کو بتاؤں، اب آپ میرے ساتھ زندان کی سیر کریں۔ اگر آپ چلیں گی، ملیں گی لوگوں سے، خواتین سے، ان لڑکیوں سے، دیکھنا ان کا حسن کیا ہے، خوبصورتی کیا ہے، اور پھر ان کے حالات سننا کس طریقے سے ان کو یہاں لایا گیا ہے۔ اس نے کہا اگر آپ میرے ساتھ چلیں گی تو آپ کا دل بھی بہل جائے گا، اور اب رہنا تو ہمیں یہی ہے، دل بہلانے کی کوشش کرو۔ اس نے سوچا، ملکہ نے سوچا ٹھیک ہے چلتے ہیں۔ چلتے چلتے کبھی اس سے ملے، کبھی اس سے ملے، کبھی اس سے ملے، آگے بڑھے۔ جو آخری کمرہ تھا اس کمرے کے اندر کسی کی سسکیوں کی آواز آ رہی تھی، اور ادھر ملکہ کا دل کھچ رہا تھا، کوئی رو رہا تھا، فریاد کرنے والا فریاد کر رہا تھا، اور سسکیوں کی آواز تھی، دل ادھر کھچ رہا تھا۔ ایسے میں ملکہ نے کہا ادھر یہ کون ہے؟ ایسا لگتا ہے یہ کوئی اللہ والی ہے، اس کی طرف میرا دل مائل ہوتا ہے، اس کی طرف میرا دل کھچتا ہے، کیا کچھ دیر میں یہاں رک سکتی ہوں؟ ادھیڑ عمر کی عورت نے کہا زندان تو ہمارے ہی لیے ہے، آپ جتنا چاہیں یہاں رک سکتی ہے۔ اور اس کے آنسو جب تھمے، اس
लड़की ने जब सजदे से सर उठाया, आंखें चार हुई, दोनों की आंखें चार हुई, और जैसे ही एक दूसरे को देखा, ऐसे में फौरी तौर पर मलका ने पुकारा, गजाला तुम, गजाला तुम। ये जुमले सुनने के बाद उसने कहा, बड़ी आपा तुम यहां कैसे? और दोनों एक दूसरे को लिपट करके जार जार रोने लगी, बहुत रोई। जज्बात का तलातुम क्या होता है ये तो वही जानता है जो इस राह से गुजरा हो, जिनको कभी किसी की जुदाई के बाद शरफ़े लिका का मामला पेश ना आया हो, वो जज्बात के तलातुम को क्या जाने। जज्बात के तलातुम पूछना है तो कोई जनाब यूसुफ और याकूब से पूछे। जज्बात के तलातुम अगर किसी को पूछना है तो कोई पूछे तो सही इमाम ज़ैनुल आबिदीन से। जज्बात के तलातुम किसी को पूछना है तो कोई मदीने में छूट जाने वाली सुगरा से पूछे। जज्बात के तलातुम अगर किसी को पूछना हो तो सैयदा ज़ैनब पाक से पूछे, जब वो ताराज काफले की क़यादत करते हुए मदीने मुनव्वरा तशरीफ ला रही थी। जज्बात का तलातुम अलग होता है, कायनात उसकी तर्जमानी नहीं कर सकती। कायनात की किसी लुगत के अंदर ऐसे अल्फाज पैदा नहीं हुए जो जज्बात के तलातुम का तस्करा कर सके। बहरहाल अल-मुख्तसर ये कि जब दोनों के जज्बात थमे, अधेड़ उम्र की औरत ये मंजर देख रही थी, और मंजर देखने के बाद उसने फौरी तौर पर, फितरी तौर पर एक सवाल किया, मलका आखिर ये बताएं आपने इसको कैसे पहचाना कि ये गजाला है? गजाला को आपने कैसे पहचाना, और आप इसकी बड़ी आपा कैसे हैं? ये क्या मामला है? उस वक्त उस मलका ने कहा, अगर मेरी दुख की कहानी सुनना है तो फिर सुनो। बात यह है कि हम लोग समरकंद के रहने वाले नहीं हैं, बल्कि हम लोग खुरासान के करीब एक देहात के रहने वाले हैं। मेरे बाप बहुत बड़े सौदागर हैं, बल्कि सौदागर थे, बहुत बड़े सौदागर, और बड़े सौदागर होने के साथ साथ वो बहुत बड़े आशिक रसूल भी थे। हम उनकी सिर्फ दो ही बेटियां थी, उनकी सिर्फ दो बेटियां थी, गजाला और मैं। और मेरे बाप का हाल ये था कि अक्सर रात का आखिरी पहर उनका सिसकियों में गुजरता था। रात का वक्त वो मुसल्ले पर गुजारते थे। इश्क रसूल, इश्क अहले बैत हमने अपने माँ बाप से सीखा। मेरे बाप का हाल ये था कि जब इशा की नमाज के बाद वो मुझसे और गजाला से कहते कि कसीदा बुर्दा पढ़ो, हम कसीदा बुर्दा का पहला मिसरा छेड़ते और उनकी आंखों से आंसू जारी हो जाते, और वो सिसकियां ले लेकर ऐसे रोते, हमें यूं लगता कि जैसे दश्तो जबल की सारी जो है वो दूरियां खत्म हो चुकी है, मुसाफतें खत्म हो चुकी है, और हम मदीने की सुनहरी जालियों के सामने खड़े हैं। और जब हम दोनों बहनें मिलकर कसीदा बुर्दा पढ़ लेती और हमारे बाप की दाढ़ी आंसुओं से तर हो जाती, कसीदे के इख्तिताम पर मेरे वालिद खड़े हो जाते और मदीने मुनव्वरा की तरफ रुख करके दुरूद व सलाम पढ़ते। वो अजीब सा मंजर होता। हमारे घर में इश्क रसूल का ये माहौल था। जाहिर सी बात है बड़े ताजिर भी थे। माँ के हवाले से तो हम दोनों बहनें बचपन ही में यतीम हो गए थे, लेकिन बाप की शफकतें, बाप का प्यार, बाप की तरबियतें, बाप ने इश्क रसूल और इश्क अहले बैत में हमें ऐसा रंग दिया था कि अब हमारी तबीयत भी बाप की तरह ढल गई थी। ऐसे में मेरे वालिद का एक ख्वाब था कि अल्लाह ने माल और दौलत दिया है, मैं खुरासान से सफर करके हज के लिए रवाना हो जाऊंगा। हज के बाद रोज़े रसूल की हाजिरी के लिए जाऊंगा और दिल की तमन्ना, दिल की कलियां जो मुरझाई हुई है वो खिल जाएगी। मेरे वालिद के हज को जाने का ऐलान जैसी लोगों को पता चला, मुतक़िदीन, मुतवस्सिलीन, मानने वालों का तांता बन गया और लोग जाने के लिए तैयार हो गए। बिलाखिर हज की तैयारियां शुरू हुई और वो शाम भी आ गई, आखिरी शाम, जिसके बाद सुबह को काफिला रवाना होना था। मेरे वालिद अक्सर कहते थे कि मैं गजाला की पेशानी में वो नूर देखता हूँ, मुझे ऐसा लगता है ये बच्ची मेरे लिए जरिया निजात है और ये अल्लाह वाली बेटी है मेरी। अक्सर वो गजाला की बड़ी तारीफ करते थे, गजाला से बड़े मानूस थे, गजाला से बड़ी मोहब्बत थी। हज की रवानगी की शाम आने तक वो तैयारी तन्हा कर रहे थे हज को जाने के लिए, लेकिन गजाला ने आखिरी शाम को कहा, अब्बा मैं भी आपके साथ हज को चलूंगी। बेटी की जिद को वो तोड़ न सके और रातों रात गजाला की भी तैयारी हो गई और फिर वो सुबह आई कि बाप और बेटी पूरे काफिले के साथ हज के लिए रवाना हो गए। मैं दूर तक उस गर्द गुबार को देखती रही
اور اس کے بعد پھر جو ہے میں روتی ہوئی اپنے گھر میں صبر کر کے بیٹھ گئی. چونکہ میں اکیلی تھی، میرے والد نے مجھے چچا کے سپرد کر دیا، میرے حج سے آنے تک تم اپنے چچا کے ساتھ رہنا. پھر یہی ہوا، اطلاعات آتی رہی، قافلہ آ رہا ہے، قافلہ آ رہا ہے، 8 دن میں قافلہ آئے گا، 6 دن میں قافلہ آئے گا. حتیٰ کہ قافلے کے آنے کی اطلاعات جب شروع ہوئی، میں نے گھر سجایا، اپنے باپ کی بیٹھک سجائی، اور میں گھڑیاں گنتی تھی میری غزالہ اور میرے والد کب آئیں گے اور میں ان کا استقبال کروں گی. بالآخر اطلاع ہوئی قافلہ کل آ رہا ہے، قافلہ صبح آ رہا ہے. اور ایسا ہی ہوا، جب قافلہ صبح کو خراسان کے علاقے میں اس دیہات میں داخل ہوا، سارے حاجی تو آ گئے، لیکن کسی نے آ کر مجھے اطلاع کی، اللہ تمہیں صبر عطا کرے، جب ہم حج سے واپس آ رہے تھے ڈاکوؤں نے تمہارے باپ کو اور غزالہ کو شہید کر دیا. سفر حج میں تمہارے والد اور تمہاری بہن شہید ہو گئی. اب حالات یہ تھے، ایسا لگا جیسے دل پر بجلی سی گری، لیکن صبر کے سوا چارہ کیا تھا؟ کچھ نہیں. ایسے میں پھر میں صبر کرتی رہی. میرے چچا بھائی کے انتقال کے بعد اتنے مایوس ہوئے کہ پھر وہ خراسان کو چھوڑ کر کے سمرقند آ گئے. اور جب سمرقند آ گئے، سمرقند آنے کے بعد میں اپنے چچا کے ساتھ رہنے لگی، اور چچا کے ساتھ رہنے کے بعد پھر اس محل میں آئی اور اس نے پھر پوری داستان بتائی، اور آج زندان میں ہوں. اس کے آگے کیا ہوا یہ تو میں نہیں جانتی، اس کے آگے کی بات تو غزالہ ہی بتا سکتی ہے، کیونکہ ہم تو غزالہ کو شہید اور مرحوم تصور، انتقال شدہ تصور کرتے ہیں. والد کی بھی شہادت ہم مانتے ہیں، لیکن غزالہ یہاں زندہ کیسے آئی اس کی خبر مجھے نہیں. بھیگی پلکوں سے آنسو پوچھتے ہوئے اپنے دوپٹے سے غزالہ نے کہا کہ اب اس بات کو یہیں رہنے دے تو بہتر ہے. لیکن ایسے میں اس ادھیڑ عمر کی عورت نے اصرار کیا، غزالہ بتاؤ نا، تم تو مر چکی تھی، پھر تم زندان میں کیسے پہنچی؟ مرنے کے بعد کوئی زندان میں کیسے پہنچ سکتا ہے؟ سفر حج میں تمہارا انتقال ہوا. غزالہ نے بتایا، ہم سفر حج کر کے واپس آ رہے تھے، ایسے میں ہمارا قافلہ جنگلوں سے گزرتا ہوا، گھنے جنگلات سے گزرتا ہوا نکلا. جنگل کا سلسلہ اتنا دراز تھا کہ 3 دن تک مسلسل ڈاکوؤں کے خوف سے قافلہ چلتا رہا. بالآخر چلتے چلتے قافلہ تھک گیا، اور جب قافلہ تھک گیا تو پھر یہ فیصلہ ہوا اب ہم نے یہیں پر رک جانا ہے، آرام کرنا ہے. میرے والد کی عادت تھی کہ وہ حاجیوں کے ساتھ قیام نہیں کرتے تھے، اور لوگ بھی ان کے احترام اور ان کی بزرگی کی وجہ سے ان کے ساتھ قیام نہیں کرتے تھے. اوروں کے خیموں سے دور ہٹ کر کے میرے والد ہمارا خیمہ لگاتے تھے تاکہ رات کی عبادت میں کوئی خلل نہ آئے اور آپ رات کو اطمینان کے ساتھ عبادت کر سکے. وہی رات تھی، رات کا آخری پہر تھا. میرے والد آنسوؤں سے اپنا منہ دھو رہے تھے، آہو بکا میں مصروف تھے، اور میں والد کے قریب سو رہی تھی. اچانک گھوڑوں کے ٹاپوں کی آواز آئی. میں ان ٹاپوں کی آواز سے بیدار ہوئی، اور پھر میں نے اچانک ایک آواز سنی، جلدی کرو یہ وہی خیمہ ہے. اور پھر اتنا سننے کے فوراً بعد میں نے دیکھا کہ کمن ڈالی گئی مجھے اور میرے والد کو اسی حالت میں، جبکہ میرے والد مصروف عبادت تھے اور میں ابھی لیٹ کر کے اس خوف سے اٹھ بیٹھی تھی. ہمیں سنبھلنے کا موقع بھی نہیں ملا اور کمندوں سے باندھ دیا گیا. باندھنے کے بعد ہمیں گھوڑے پر ڈال دیا گیا مشقیں کس کے، اور مشقیں کسنے کے بعد جب ہمیں گھوڑے پر ڈال دیا گیا تو میں نے محسوس کیا کہ جس گھوڑے پر میں بندھی ہوئی ہوں اسی گھوڑے پر میرے والد بھی بندھے ہوئے ہیں. تھوڑی دیر کے بعد مجھے محسوس ہوا اب میرے والد نہیں ہیں. رات بھر گھوڑا دوڑایا جاتا رہا اور رات بھر وہ گھوڑے کو دوڑاتے رہے، ساتھ کچھ گھوڑے اور بھی تھے. صبح ہوتے ہوتے انہوں نے ایک چشمے کے پاس گھوڑا روکا. میری تھکن کی انتہا تھی، میری مشقیں کھولی گئی، میں نے وضو کیا اور عادت کے مطابق میں نے جلدی سے جو ہے وہ نماز ادا کی. نماز پڑھنے کے بعد جو ہے اللہ اکبر، کیفیت پھر یہ ہوئی کہ میں منہ چھپا کر کے رونے لگی. میں رو رہی تھی، ایسے میں کسی نے مجھے طنز کیا کہ تم روتی کیوں ہو؟ تمہیں رونے کی ضرورت نہیں، تمہارا مقدر اوج ثریا پر ہے، تمہارا مقدر اوج ثریا پر ہے، تم سمرقند کے بادشاہ کی ملکہ بننے والی ہوں. اتنا میں نے سنا، غزالہ کہتے میں تڑپ گئی، اور میں روحانی طور پر، ابھی تک تو جسمانی طور پہ تھکی ہوئی تھی لیکن روحانی طور پر میں مضطرب ہو گئی. پھر میری مشقیں کسی گئی اور مجھے گھوڑے پہ ڈال دیا گیا. اس کے بعد پھر
مسلسل صبح سے لے کے شام تک اور شام سے لے کے صبح تک پھر ایک سفر تھا، اور اس کے بعد میں تھکی ہوئی تھی۔ ایسے عالم میں پھر جو ہے میں اس گھوڑے پہ ویسے ہی ڈال کر کے مجھے آگے کی طرف لے جایا گیا، سفر کرایا گیا۔ ساتھ ساتھ کچھ گھوڑے چلتے تھے جو سینہ تان کر کے اس کے سوار مجھے لے کر جا رہے تھے، آپس میں باتیں کرتے تھے۔ مجھے محسوس ہو گیا تھا کہ مجھے سمرقند لے جایا جا رہا ہے۔ جب سمرقند کے قریب میں پہنچی تو مجھے کہا گیا، اے لڑکی، پچھتانے کی بات نہیں ہے، تمہارا مقدر بہت عروج پر ہے، سوداگر کی بیٹی ایک بادشاہ کی ملکہ بننے والی ہے، تمہیں رونے کی کیا ضرورت ہے؟ لیکن ایسے میری عصمت، میری طہارت مجھے بے چین کر رہی تھی، حتیٰ کہ پھر وہ سفر ختم ہوا۔ سفر کیا ختم ہوا، ایک بڑی مصیبت کا آغاز ہوا۔ میں نے ایک بہت بڑا محل دیکھا، اور محل دیکھنے کے بعد پھر جو میری حالت یہ ہوئی کہ میں رونے لگی۔ پھر یہ ہوا کہ میرا گھوڑے کو کسی کے ہاتھ کر دیا گیا، اور پھر جب میں محل کے اندر داخل ہوئی تو میں نے دیکھا کہ چند کنیزوں نے مجھے اتارا، مجھے کھولا، اور کھولنے کے بعد پھر مجھے ایک کمرے میں بٹھا دیا گیا۔ مجھ سے کہا گیا، آپ روتی کیوں ہیں؟ آپ گڑ گڑاتی کیوں ہیں؟ آپ آہیں کیوں بھرتی ہے؟ تمہیں نہیں پتا تم سمرقند کے بادشاہ کی ملکہ بننے والی ہو؟ اس نے غزالہ نے کہا، میں ان کو کوئی جواب نہیں دیتی تھی، میں صرف روتی تھی۔ باپ سے عشق رسول ورثے میں ملا تھا، اور میں مدینہ منورہ کی طرف رک کر کے بار بار فریاد کرتی تھی، اور میں کہتی تھی، کون سی دیر ہے مدد آنے میں، امداد آنے میں کون سی تاخیر ہے؟ ایسے میں ایک کنیز آئی اور اس نے کہا، جلدی سے اس کو تیار کرو، دلہن بناؤ، اس لیے کہ بادشاہ سلامت حجرہ عروسی کے اندر انتظار کر رہے ہیں، جلدی کرو، تاخیر نہ کرو۔ انہوں نے کہا، ہم اس کو تیار کرنا چاہتے ہیں تو کوئی بات ہی نہیں کرتی، یہ تو تیار ہی نہیں ہوتی۔ اس نے کہا، ٹھیک ہے، میں ابھی دوسرا حکم لے کر آتی ہوں۔ تھوڑی دیر کے بعد آئی اور چند کنیزیں ساتھ میں لے کر آئی۔ ایسے عالم کے اندر اس نے کہا کہ اس کو پکڑ کر کے دلہن بناؤ۔ چاروں طرف سے مجھے پکڑ لیا گیا، میرے کپڑے نکال لیے گئے، زبردستی مجھے دلہن بنایا گیا، اور اس کے بعد میں دل ہی دل میں کہہ رہی تھی، آخر میرے ناموس کا سودا ہو رہا ہے، اور مدینے سے کوئی مدد نہیں آتی، اللہ کی طرف سے کوئی امداد نہیں اترتی۔ میں خاموش فریادی تھی اور میرے آنسو ٹپ ٹپ بہتے تھے۔ بالآخر جب مجھے دلہن بنا دیا گیا، ایسے عالم کے اندر میں چیخ پڑی، اور چیخنے کے بعد میری حالت یہ ہوئی کہ میں سوچ رہی تھی کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ جو غیبی امداد کی داستان، ایک منزل آتی انسان کی زندگی میں، اللہ نہ کرے کسی کی زندگی میں آئے۔ غزالہ کہتی ہے، جب انہوں نے مجھے دلہن بنا لیا اور وہ اٹھانے کی تیاری کر رہے تھے مجھے وہاں لے جانے کے لیے، تو میرا یقین متزلزل ہونے لگا، میرا یقین شک میں تبدیل ہونے لگا، اور میرے ذہن کے اندر یہ شکوک و شبہات شیطانی وسوسے کی شکل میں آنے لگے کہ میرے باپ نے مجھے جو غیبی امداد کی داستانیں جو سنائی تھی، کیا وہ صرف من گھڑت قصے تھے؟ وہ من گھڑت کہانیاں تھی معاذ اللہ؟ کیا وہ جھوٹی باتیں تھی جو میرے والد نے مجھے سنائی تھی؟ یہ کہتے ہوئے میں رو رہی تھی، اور میں بار بار آسمان کی طرف دیکھتی تھی اور کہتی تھی کہ اس وقت میری مدد مدینے سے کیوں نہیں آتی؟ احکم الحاکمین کے محبوب کی طرف سے میری امداد کیوں نہیں ہوتی؟ کیوں نہیں آسمان سے مدد نازل ہوتی ہے؟ کیا غیبی امداد کی داستان ایسے فرضی ہوا کرتی ہے؟ میں یہی سوچ رہی تھی۔ ایسے میں میری چیخ نکلی اور میں بے ہوش ہوئی۔ مجھے ہوش آیا تو مجھے پتا چلا رہا سہا سنگھار بھی میرا پورا کر دیا گیا تھا، اور اب مجھے اٹھا کر کے بادشاہ کے سامنے لے جانے کی تیاری پوری ہو گئی تھی۔ ایسے میں بے ساختہ میری زبان سے چیخ نکلی، یا رسول اللہ، فاطمہ کا واسطہ میری عزت بچا لیجئے۔ بس جیسی میری زبان سے یہ چیخ نکلنا تھی، یا رسول اللہ، فاطمہ کا واسطہ میری آبرو بچا لیجئے، ایسے میں کہ مجھے نہیں پتا چلا کہ کیا ہوا، اور محل کے اندر ایک ہنگامہ بپا ہوا۔ ہنگامہ کیا بپا ہوا؟ وہ کنیزوں نے مجھے چھوڑ دیا، میں جان نہ سکی کہ کیا ہوا۔ البتہ کسی نے آ کر کے اتنا کہا کہ بادشاہ سلامت دلہن کا انتظار کر رہے تھے، ایک کالے رنگ کے بچھو نے بادشاہ کو ڈس لیا ہے، اور بادشاہ ماہی بے آب کی طرح، یعنی جیسے بغیر پانی کے مچھلی تڑپتی ہے، ایسے تڑپ رہے ہیں، اس کو ابھی چھوڑو، جلدی سے طبیبوں کو بلاؤ اور علاج کا انتظام کرو۔
انہوں نے مجھے چھوڑ دیا. پورے محل کا نقشہ ہی بدل چکا تھا. ایک ہنگامہ تھا, ایک ہنگامہ آرائیاں تھی, ادھر ادھر دوڑ بھاگ تھی, لوگ مجھے بھول چکے تھے. ایسے میں دو کنیزیں بات کر رہی تھی کہ کالے رنگ کا بچھو بادشاہ کے محل میں کیسے آیا, اور حیرت تو یہ آیا کہاں سے اور ڈس کر کے کہاں غائب ہو گیا. بہت ڈھونڈا گیا لیکن وہ کسی کو ملا نہیں, اور رومی طبیب نے کہہ دیا ہے کہ بادشاہ گھنٹے 2 گھنٹے کا مہمان ہے. اب اس کے بعد بادشاہ بچے گا نہیں, بادشاہ مر جائے گا اور اس کو کوئی علاج نہیں کر سکتا. اس وقت تو غزالہ کہتی ہے پھر میرے یقین کی وہ متزلزل حالت پھر سے اپنے عروج کو پہنچنے لگی, اور میرا یقین معراج کی طرف جانے لگا. میں ایسا محسوس کر رہی تھی, میں نے وہیں پڑے پڑے سجدہ شکر ادا کیا اور میں نے اللہ کی بارگاہ میں شکرانہ پیش کیا. ایسا لگتا تھا میری روح مچل مچل کر عرش اعظم پر جاتی ہے اور بار بار لوٹ کر کے آتی ہے. یہ کیفیت میں اپنے اندر محسوس کر رہی تھی. میں نے اپنی آبرو کو بچنے کے لیے اور غیبی امداد آنے پر اللہ کا بے پناہ شکر ادا کیا. ایسے میں کئی دن گزر گئے, کئی دن گزرے بلکہ 6 مہینے گزر گئے. 6 مہینے کا عرصہ بیتا اور اتنے میں بادشاہ جو ہے صحت مند نہ ہو سکا. بالآخر میں نے 2 ایرانی کنیزوں کو یہ کہتے سنا ہے کہ ایران کے ہی طبیب نے ٹھیک کیا ہے, باقی سب تو ناکام ہو گئے تھے اور بادشاہ سلامت جلد و غسل صحت کرنے والے ہیں. اور یہ بھی سنا ہے کہ بادشاہ غسل صحت کریں گے تو اسی رات کو غزالہ نام کی لڑکی بادشاہ کے ساتھ رات شباشی کے لیے پیش کی جائے گی. اتنا سننا تھا. غزالہ کہتی اپنی داستان سناتے ہوئے پھر میرا دکھ لوٹ آیا, میری تکلیف لوٹ آئی, میری پریشانی لوٹ آئی. البتہ پھر یہ ہوا میں پھر فریادی ہو گئی, میں پھر امداد کی طالب ہو گئی. ایسے میں پھر جب غسل صحت کا دن آیا تیاریاں شروع ہو گئی. اب میری تکلیف بڑھتی جاتی, میرا کرب بڑھتا جاتا, میرا اضطراب بڑھتا جاتا. لیکن اب میں یقین کے اعتبار سے متزلزل نہیں تھی, اب میرا یقین پختہ ہو چکا تھا. مدینے کی امداد پر میرا یقین پہلے سے زیادہ مضبوط ہو چکا تھا. اللہ کی امداد پر, غیبی امداد پر مجھے یقین کامل ہو چکا تھا. میں پھر فریاد کر رہی تھی کہ اب کوئی سامان ہو جائے, اب کوئی مدد آ جائے. لیکن آج یہ تھا غسل صحت ہوا. ایسے میں پھر کہا گیا اس کو جلدی سے دلہن بناؤ. اور آنے کے بعد ان خنیزوں نے کہا دیکھو 6 مہینے تک محل میں رہی ہو, اب تو تم محل کے ماحول سے مانوس ہو چکی ہوگی, اس لیے تم بادشاہ کے ساتھ رات گزارنے کے لیے تیار ہو جاؤ. اس نے کہا میں اپنی آبرو کا سودا کیسے کر سکتی ہوں, میں اپنی آبرو کا سودا کیسے کر سکتی ہوں, مجھے یہ منظور نہیں ہے کہ میں کسی بادشاہ کے ساتھ شباشیاں کروں اور میں یوں ہی ناجائز کہ کسی جو ہے وہ شہر کی ملکہ بن جاؤں, کسی کی سلطنت کی ملکہ بن جاؤں. ہمارے پاس آبرو سے بڑھ کر کیا ایمان کے بعد. اللہ اکبر. وہ یہ کہتی رہی لیکن اس کی ایک نہ سنی گئی اور زبردستی اس کو پکڑ کر کے پھر دلہن بنایا. غزالہ کہتی ہے میں نے پھر سارا وہ سنگھار نوچ کر کے پھینک دیا اور اپنے وہی پرانے کپڑے پہن لیے. پھر وہ اس کی ایک کنیز آئی بادشاہ کی اور کہا یہ اگر ایسے چلنے کے لیے تیار نہیں ہے تو اس کو اسی حالت میں بغیر سنگھار کے, یہ ہے اتنی خوبصورت, اسی حالت میں لے کر کے بادشاہ کے حجرے میں داخل ہو جاؤ. اور بادشاہ بس ان قریب اپنے حجرے میں آئیں گے. اٹھا کر کے اس کو حجرے میں رکھ دیا گیا اور جیسے وہ حجرے میں پہنچی ایک کنیز آ کر کہتی ہے بادشاہ چوکھٹ سے گزر رہے, ان قریب حجرے میں آنے والے, کھڑی ہو جاؤ انتظار کرو. وہ کہتی ہے میں نے مدینے کے سلطان کو کہا یا رسول اللہ اب آپ کی دہائی ہے, اگر آپ آبرو نہ بچائیں گے تو کون بچائے گا, آپ عزت نہ بچائیں گے تو کون بچائے گا. ادھر میں دہائی دے رہی تھی لیکن بچنے کی کوئی امید اب نظر نہ آتی تھی, لیکن یقین تھا جیسے کہا گیا اب توپ کی سلامی ہو رہی ہے, مبارکبادیاں قبول کی جا رہی ہے, بس اب بھی اور تھوڑی ہی دیر کے اندر وہ حجرے میں داخل ہونے والے ہیں. اب میرا یقین پھر متزلزل ہونے والا تھا. ایسے میں اس سے پہلے کہ میرا یقین متزلزل ہوتا کوئی آنے والا نہیں آیا. دھڑام کی آواز آئی اور پھر ساری کنیزیں باہر کو بھاگی. کسی نے اندر آ کر بتایا بادشاہ اندر کی طرف آ رہے تھے, زینے سے پیر پھسلا اور وہ گرے اور بے ہوش ہو گئے ہیں. اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ میں اللہ کا شکر ادا کرنے لگی. پھر مجھے نہیں پتا کہ مجھے کس وقت اس زندان کے اندر لا کر ڈال دیا گیا. پھر میں ابھی زندان میں آ گئی اور اس قید خانے میں برسوں سے اس پر رو تو رہی ہوں کہ میں زندان میں ہوں, لیکن خوش ہوں کہ میرے اللہ نے میری مدد کی, میرے نبی نے میری مدد کی اور بالآخر
میری عزت اور آبرو محفوظ ہوئی، اور میرے اندر یہ یقین پیدا ہوا کہ اگر انسان مصیبت میں ثابت قدم رہے، اگر انسان جو ہے وہ تکلیفوں میں ثابت قدم رہے تو اللہ کی مدد ضرور آتی ہے، مدینے سے نصرت ضرور آتی ہے۔ اور آج بھی اب میں ہر دن اس بات کا انتظار کر رہی ہوں، فریاد کرتی ہوں راتوں کو، یا رسول اللہ، زندان میں قیدی بن کر کے پڑی ہوئی ہوں، مدد فرمائیں۔ اور میں اپنے آپ کو سنہری جالیوں کے پاس محسوس کرتی ہوں۔ اور پھر وہ سب رونے لگی، اور غزالہ کے ساتھ اس کی بڑی بہن جو ملکہ تھی اس کو بھی کمرے میں بلا لیا گیا، دونوں بہنیں ایک ساتھ رہنے لگی۔ چند دن ہی گزرے تھے کہ غزالہ اچانک خواب سے بیدار ہوئی، اور خواب سے بیدار ہونے کے بعد کہا، آپا جان، کہا کہ او نصیب کی دشمن، اب بتا کیا تکلیف سنانا چاہتی ہے؟ کہا آپا، میں نے خواب دیکھا ہے کہ ایک گھوڑوں کا ناک ختم